اور اگر سارے ادیان برابر ہوتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر، حقیقی ریاست مدینہ کے اندر مشرکوں کے بتوں کو کیوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ توڑتے اور توڑواتے؟ آپ نے مشرکوں کو اپنا دین کیوں پیش کیا؟ آپ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اسلام کی تعلیمات سے کیوں روشناس کروایا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب دین آ گیا ہے تو سارے ادیان باطل ہو گئے۔ جب مصطفیٰ کریم آ گئے تو پھر اب اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی نبی کی تعلیمات باقی ہیں، نہ کسی نبی کی شریعت باقی ہے، نہ ہی کوئی کتب سماویہ باقی ہیں۔ ہاں اس پر امت مصطفیٰ ایمان رکھتی ہے، تورات تھی، زبور تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، لیکن جب اللہ کا قرآن آیا تو ساری شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ساری کتب سماویہ منسوخ ہو گئی ہیں، سارے ادیان باطل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم جو آ گئے۔ آج اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے اندر یہ بک بک کرے تو یاد رکھو کہ یہ دین کے ترجمان نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب 5 سال گزر جاتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار یہ پارٹی بدل رہے ہیں، اس نے ہماری گلیاں پکی نہیں کروائی ہیں، ہماری نالیاں پکی نہیں کروائی ہیں، ہمیں سوئی گیس کی کنیکشن نہیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا چونکہ فوکس ان چیزوں پر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ حکومت میں رہے یا اپوزیشن میں آئے انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کتنا کیا ہے، اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تعلیمات، ان کا منشور کا مطالعہ کریں۔ آپ کو بار بار اس چیز کا درس اس لیے دیا جاتا ہے بھی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ اور آج جو میرے اور آپ کی ترجمانی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ حقیقت میں میرے اور آپ کے ترجمان نہیں ہیں، یہ اغیار کی بولی بولتے ہیں۔ ان کو جس طرح کہا جاتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کٹھ پتلی کی طرح وہ بک بک کر دینا، اغیار خوش ہو جاتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو پھر اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھر جب اقتدار میں آنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، پھر یہ ریاست مدینہ کا کھلواڑ بھی کھیلتے ہیں، ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، آپ کے مذہب کے پتے کھیلتے ہیں، کبھی ناموس رسالت کی بات کریں گے، کبھی ختم نبوت کی بات کریں گے، لیکن جب حملے ہوتے ہیں تو ان کے لب سلائی ہو جاتے ہیں، سیے جاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اگر یہ بات پرانی ہوتی، بندہ یہ کہے کہ جی یہ تو حضرت ابراہیم کی شریعت تھی، اگر ابراہیم کی شریعت تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا ذکر کیوں کیا؟ اب دیکھیں نا، قرآن مجید عیسائیوں کے لیے تو نازل نہیں ہوئی، یہودیوں کے لیے نہیں آئی، ہندوؤں کے لیے نہیں آئی، سکھوں کے لیے نہیں آئی، کس کے لیے آئی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے آئی ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ مسلمانوں کے لیے آئی ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھے۔ اور ایمان رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حلف اٹھانے کی بات آئے تو ہم سروں پر اٹھا لیں، کسی کے پیسے دینے ہوں تو قرآن سر پہ اٹھا لیں، تو قسم کھانی ہے تو قرآن کے آگے کر لیں۔ نہ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اپنی زندگیوں پر نافذ کیا جائے۔ کل قیامت کے دن اس کا حق ہے، یہ پوچھے گا۔ آج اقلیتوں کی بات آتی ہے تو ان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، قرآن کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی قرآن ہے نا کہ جو ہمارے نصاب میں داخل کروایا گیا۔ کچھ لوگ مذہبی حلقے والے، انہیں کہا بھی قرآن ہونا چاہیے۔ اب کیا تھا کہ سورہ انفال، سورہ احزاب، یہ وہ صورتیں تھیں کہ جن صورتوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی وہ بالخصوص جہاد والی جو زندگی ہے نا، اس پر فوکس کیا گیا ان آیات بینات کے اندر۔ یہ ہمارے نصاب میں داخل ہوئی، ہمارے بچے پڑھتے تھے، لیکن پھر جب اس پر حملہ آور ہوئے، لوگ دین پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے نصاب کے اندر تبدیلیاں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی آیات جہاد جو ہیں ان کو نکال لیا جائے۔ اول تو اس طرح صحیح معنوں میں پڑھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور اگر کوئی پڑھانے والا آیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچے ہمارے سیکولر اسکول میں پڑھ کر بھی کہیں مجاہد نہ بن جائے۔ اور جب مجاہد بن گئے پھر کسی کی جرت ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسلام کے نام پر بک بک کرے، کسی کی جرت ہوگی کہ ناموس رسالت کے خلاف کھڑا ہو، یا پھر کوئی ختم نبوت کے باب کے اندر ترامیم کرے، کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی نا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ان نام نہاد حکمرانوں نے ان آیات بینات کو نکال دیا گیا۔ نہ یہ پڑھیں گے، نہ ان کے اندر کوئی چیز پیدا ہوگی، نہ جذبہ جہاد سے یہ روشناس ہوں گے، لہذا ان چیزوں کو ہی نکال دیا جائے۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان تعلیمات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے روشناس کروائیں۔ حضرت ابراہیم کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں نا کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی کام سر انجام دیتا ہے، بھلا وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے، جس کو میں اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا قرآن بیت اللہ کہتا ہے، جس کے طواف کے لیے، جس کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس کی پہلی تعمیر کس نے کی؟ آپ نے شاید پہلے کتابوں میں پڑھا یا سنا ہو، بھئی فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ یاد رکھیں، امام علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنانے والے حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے زمین پر اللہ کے گھر کو بنانے والے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ شریف عین اس مقام پر ہے کہ جہاں عرش اولا پر اللہ کا عرش ہے، جہاں اللہ رب العزت اپنی شایان شان اپنے عرش پر متمکن ہوتا ہے۔ اس کے نیچے پھر بیت المعمور ہے، بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ امام علوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور زمین پر گرے نا تو عین بیت اللہ کی چھت پر گرے گا، یعنی کہ بالکل بیت اللہ کی چھت پر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور کے عین اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے جہاں وہ اپنی شایان شان متمکن ہوتا ہے۔ اب یہ نشاندہی کرنے والے کون؟ حضرت سیدنا جبرائیل زمین پر آئے، اللہ رب العزت کو حکم سنایا، بھئی آپ نے یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی، یعنی کہ باپ بیٹے نے تعمیر کیا۔ اور تعمیر کس طرح کیا کہ ایک پتھر اٹھاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیوار کے مقام پر چنتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارے کی بالٹیاں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ آج مسجدیں بنتی ہیں نا، لوگ مالی صورت میں تعاون کرتے ہیں، کسی نے 1 لاکھ دے دیا، کسی نے 2 لاکھ دے دیا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا اجر و ثواب اور اہمیت اور حیثیت کے عامل ہے، لیکن جو قربانی جان کی صورت میں ہوتی ہے نا اللہ کو محبوب، وہ مال کی صورت میں نہیں۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس پتھر بھی اٹھائے اور آپ نے اپنے سر اقدس پر گارے کی بالٹیاں بھی اٹھائیں، اس لیے کہ قیامت کی صبح تک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پیسے دینا آسان ہے، لیکن جان کی صورت میں اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت کو پورا کرتا۔ بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، دیواریں مکمل ہو گئیں، جو لوگ وہاں تشریف لے گئے، جنہوں نے زیارت کی ہے، یہ جو حتیم کعبہ ہے نا، رحمت کا پرنالہ باہر گرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک دیوار گولائی کی صورت میں، یہ حتیم کعبہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو یہ حتیم کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ تھے، لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اس کے بعد یہ کم و بیش 11 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ آج جو ہمارے پاس موجود ہے یہ مروان ابن حکم کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب اس کی تعمیر ہوئی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب اس کی تعمیر فرمائی، آپ نے اسی طرح کہ جس طرح آج بنا ہوا ہے اس طرح بنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حتیم کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر تھا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے اس طرح تعمیر کیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس طرح کیوں نہیں تعمیر کرتے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ دروازے زمین کے ساتھ لگا دیتے، 2 دروازے ہوتے اور حتیم کعبہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہکاوے میں آ جائیں اور گمراہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے اس طرح کی تعمیر کی ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے قریش نے تعمیر کی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے وصال با کمال کے بعد پھر جب اس کی تعمیر ہوئی، اب وہ ساری چیزیں سامنے تھیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور اس طرح فرمائی جس طرح حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ 2 دروازے رکھے، زمین کے ساتھ رکھے، حتیم کعبہ کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل کر دیا، لوگ اندر سے آنے جانے لگے، لیکن جب مروان ابن حکم نے دیکھا، اور یہ وہ بدبخت حکمران ہے کہ جس نے نہ صرف بیت اللہ شریف کو شہید کیا تھا بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا تھا، پھر اس نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ آتا ہے، محدث ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں۔ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت کے بعد کی بات ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ ہم اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تعمیر کی تھی۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر حکمران اس طرح بناتے رہے نا تو پھر جو بھی نیا آئے گا وہ یہ کہے گا کہ لوگ مجھے یاد کریں، یعنی کہ 5 سال کسی کو حکومت ملتی ہے، اس کا کوئی اور کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ یہ کرے گا کہ بیت اللہ شریف کو شہید کر کے نئے سرے سے بنائے گا۔ لیکن یہ بھی وہ کر سکتے تھے کہ جن کے اندر غیرت ایمانی تھی۔ آج کل بھی ہے نا کہ جن کو حکومتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بیت اللہ شریف جیسی مسجد ہی بنا دیں، ان کا کیا ہوتا ہے بھئی اقلیتوں کے نام پر ہندوؤں کو مندر بنا دیں، ٹھیک ہے جی، سکھوں کو گردوارے بنا دیں۔ یہ تو ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ غیرت ایمانی جو ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جن کی ترجیحات یہ تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں حکمران بنایا تو ہم اللہ کی زمین پر مسجدیں بنائیں گے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے بابا جی واقعہ بیان فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں کہ جب حضور علیہ السلام کہ روزہ اقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا، وہ رہنے لگے ایک محلے میں اور وہاں سے ایک سرنگ بنائی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو چرایا جائے۔ وہاں اس وقت بھی تو ریاست مدینہ ہی تھی نا، کوئی اسلامی حکمران ہی تھا، لیکن مصر کا حکمران نور الدین زنگی سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی خواب کے اندر نور الدین زنگی کو منتخب فرمایا، بھئی آؤ دشمن میرے جسد اقدس کو چرانے لگے اور مجھے ان دشمنوں سے بچانا ہے۔ نور الدین زنگی، ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ بھئی وہ نمازیں زیادہ پڑھتا تھا، روزے زیادہ رکھتا تھا، اس نے حج زیادہ کیے، یہ جہاد زیادہ کیے؟ نہ، اس نے اپنے زمانے حکومت کے اندر کام کیا کیا کہ اللہ کی زمین پر مسجدیں زیادہ بنوائیں، ایک یہ کام، اور دوسرا اس نے مدارس قائم کیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھائی جائے گی، اور تیسرا 2 روایات ہیں، مسافر خانے بھی ہیں اور وضو خانے، یعنی کہ سرائے جس کو کہتے ہیں، کہ لوگ وہاں رہتے اور رات کو قیام کرتے ہو، یہ فی سبیل اللہ تھا ان کے لیے۔ طلباء مدارس اور مساجد پر جس کا فوکس رہا ہو، تو اللہ رب العزت کو یہ امر اتنا پسند آیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی خواب کے اندر اس کو یہ پسند کیا اور منتخب فرمایا کہ مجھے ظالموں سے بچانا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کی ترجیحات اس طرح کی ہوں، آج لوگ درود پڑھیں، ٹھیک ہے جی، وظائف بتائے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اگر کسی نے زیارت کرنی ہو تو درود پاک پڑھے، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن درود پاک پڑھے، یا کوئی اس طرح کا کام وظائف کی صورت میں بتایا جائے۔ میں نے کہا کام ہی بندہ اس طرح کا کرے نا کہ حضور علیہ السلام پھر وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہ آئے، حضور علیہ السلام خود اس کی خواب میں تشریف لے آئیں۔ اور یہ نور الدین زنگی کا یہ جو عمل ہے، یہ ساری قوم اور قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے، بالخصوص حکمرانوں کے لیے۔ حکمران تو ایسے تھے، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی تو حکمران گزرے نا، بر صغیر پاک و ہند کے گزرے۔ اب یہ انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں ایک فتویٰ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر تمام فقہاء کے مسائل کو قلم بند کر لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 400 فقیہ مفتی وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک فتاویٰ مرتب کیا کہ جس کو فتاویٰ عالمگیری کہتے ہیں۔ یہ تھی ان کی ترجیحات، اور آج کے ریاست مدینہ، نام نہاد ریاست مدینہ کے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟
ہم نے اقلیتوں کے نام پر ان کو مندر بنا کر دینے، ہم نے کرتار پورا کی راہداری کھولنی ہے، سکھوں کے لیے ہم نے گردوارے بنانے، مسلمانوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کرونا کے نام پر مساجد کو تالے لگانے۔ اور پھر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے کہ آج وہی بیت اللہ شریف کہ جس کو واذن فی الناس، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ حج کے لیے آئیں اس گھر کے لیے، جب یہ تعمیر ہو چکا نا تو پھر دعائیں کی، اور دعا میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اعلان کرو کہ وہ اس گھر کا طواف کرنے اور زیارت کرنے کے لیے اور یہاں حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد جو اعلان کیا تھا، لوگوں کو بلایا تھا کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آنا ہے۔ امام علوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر ان کا یہ اعلان جاری ہوا تھا، اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنی مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے اتنی مرتبہ جائیں گے۔ یہ عالم ارواح کے اندر اعلان تھا۔ اور آج دیکھیں نا کہ 2020 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن پابندی عائد ہو گئی ہے کہ جی حجاج کرام نہیں آ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ کرونا آیا ہوا ہے۔ وہی مدینہ طیبہ کہ جس کی خاک کے اندر بھی شفا رکھی گئی، جس کی گرد و غبار کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر صحابہ کا ایمان، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا باقاعدہ فتویٰ، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کسی قسم کا مرض ہو، وہ مدینہ طیبہ کی مٹی کو بطور شفا کسی پانی میں ڈال کر پی لے، اللہ رب العزت ہر قسم کی روحانی اور جسمانی امراض سے اس کو پاک فرما دے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ، ان کا ایمان اور ایقان۔ اور آج 1400 سال کے بعد جب گرفت ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کے دروازے بند نہیں کر دیے، پھر بیت اللہ کے دروازے اس کے لیے بند نہیں ہو گئے۔ کتنے ایسے کہ جنہوں نے درخواستیں دی قبول ہو گئیں، قرآن اندازی میں نام آ گیا، پیسے جمع ہو گئے، لیکن کرونا کے نام پر ان پر دروازے بند ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب اسی طرح آنا ہے۔ کبھی ان کے لیے قرآن مجید بند ہو جاتا ہے، ہونے کے باوجود بندہ پڑھے نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے؟ بعض لوگ نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد سے نکل جاتے ہیں، دروازے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو شاید اللہ کو کوئی فرق پڑے گا۔ نہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ یہاں ندامت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزر کر تم اس کی بارگاہ میں جھک سکو، سجدہ ریز ہو سکو، اپنی جبین نیاز کو جھکا سکو۔ تو یہ توفیق ہے کہ جس کو توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جب نہیں سمجھتے، اور سمجھنا اس انداز میں ہے نا کہ بندہ 1400 سال کے بعد ایک بندہ آیا، حکمران بنا، وہ ریاست مدینہ کا داعی تھا، لوگوں نے کہا کہ یار یہ آئے گا، شاید یہ 72 سالوں سے کھلواڑ بنا ہوا تھا ملک پاکستان، یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہاں مسجدیں بنیں گی، نور الدین زنگی جیسی یہاں مسجدیں بنیں گی، یہاں صلاح الدین ایوبی جیسا اعلان ہوگا کہ ہم نے بزور طاقت جو ہے وہ کشمیر کو لینا ہے، شاید یہ اعلان ہو جائے۔ لیکن نہ یہ ریاست مدینہ کا صرف داعی تھا، یہ سرسبز باغ دکھانے والا تھا، اس کی منہ سے کبھی جہاد کی بات تو نہیں نکلی۔ اس نے کہا بھی جہاد کی بات کریں تو جہاد تو خودکشی کے مترادف ہے نا۔ اس نے کبھی بات نہیں کی کہ ہم نے بیت المقدس کو بھی فتح کرنا ہے۔ بھائی بیت المقدس تو دور کی بات ہے، کشمیر جو لولوان ہے، سال ہونے والا ہے، کرفیو کا شکار ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو ذرا کوئی ایسا بیان ہی جاری کر دے نا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بندے کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت کا استعمال نہ کرے تو پھر کل کو کوئی عذر نہیں ہوگا۔ بھئی طاقت ہونے کے باوجود تم نے برائی کو نہیں روکا۔ آج پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر اگر صرف مندر کے نام پر مذمتی بیان دے دینا، بھئی یہاں مندر نہیں بننا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں طاقت جو دے رکھی ہے، پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہے، تو میرا یہاں سے بیان دینا اور تمہارا اسمبلی میں بیٹھ کر بیان دینا تو فرق کیا رہتا ہے؟ مزہ تو تب ہے اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں جرت دی، وقت کا حکمران بنایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ اگر یہ تم نہیں کرتے اور مندر اگر تم بناتے ہو تو پھر ہم میدان عمل میں ہیں۔ لیکن تمہاری جرت تب ہوتی کہ جب تمہارے اندر کوئی ایمان والی بات ہوتی۔ صرف بیان دے دینا یہ کافی نہیں ہے، اور بات جب بیان کی آئے تو پھر بندے کے اندر جرت ہونی چاہیے نا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے نام پر یہ شاعر اسلام کے ساتھ بڑا کھلواڑ کر چکے،
اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک وہ فلم ریلیز کرنے جا رہے ہیں زندگی تماشا کے نام پر. اب اس کے اندر جو واقعات تھیں اسلام کے خلاف جو بیان بازی تھی اس میں، ٹھیک ہے جی، پھر بابا جی کا بیان آیا، انہوں نے کہا پترو بندہ بنو نہیں تو پھر میدان عمل میں ہم ہیں. اور پھر بات چلی گئی سینٹ کے اندر وہ سلامتی کونسل کے نام پر. اب سلامتی کونسل والوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا اس کو سنسر بورڈ میں بھجوایا بھی ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے ہم اس فلم کی ریلیز ہونے میں یا کرنے میں روکیں. لہذا پرسوں انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ یہ زندگی تماشا نام کی جو فلم ہے پھر سے ریلیز کی جائے. نے کہا کہ تمہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات تب نظر آتی ہے نا کہ جب تمہارے اندر کوئی غیرت ایمانی ہوتی، جب تمہارے اندر کفر ہے، تمہارے دماغوں کے اندر کفر ہے، تمہاری گردنوں میں جب مودی کا پٹا ہے، تمہاری گردنوں میں جب ٹرمپ کی ڈور ہے تو پھر تم یہی کہو گے نا کہ اس ڈرامے کے اندر، اس فلم کے اندر شاعر اسلام کا کوئی مذاق نہیں اڑایا گیا. یاد رکھو کہ جب تک حضور کے غلام اس دھرتی پر موجود ہیں انشاءاللہ اسلام آباد کی سرزمین پر نہ مندر بنے گا اور نہ یہ زندگی تماشا کے نام کی فلم ریلیز ہوگی. اس لیے کہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر. اور نعرہ کیا لگا تھا اس وقت، کیا قائد اعظم نے یہ کہا تھا یہاں گردوارے بنائیں گے. یہ ہمارے آئین کے اندر ضرور ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے بھئی جہاں گردوارے بنے ہوئے ہیں وہ بنے رہیں، ان کو آباد کریں. جہاں مندر بنے ہوئے ہیں بنے رہیں. اور آج 72 سالہ تاریخ کے اندر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پاکستانی نے، کسی مسلمان نے کسی مندر پر چڑھائی کی ہو، کسی کے گردوارے پر جا کر وہ حملہ آور ہوا ہو، وہاں بھئی دیواریں گرا دیں، یہاں یہ عبادت نہیں کر سکتے. اتوار ہمارے علاقوں کے اندر چرچ بنے ہوئے ہیں، کیا کسی نے عیسائی چرچ پر دعویٰ بولا ہو بھئی آپ یہاں عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بھئی کیوں کریں گے؟ جتنا حق یہاں مسلمانوں کا ہے اقلیتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. لیکن اسلام یہ اجازت تو نہیں نہ دیتا کہ میرے اور آپ کے پیسوں سے اسلام آباد کی سرزمین پر کہ جہاں صرف 150 گھر ہندوؤں کا ہو وہاں آپ ان کے لیے مندر بنا رہے ہیں میرے اور آپ کے پیسوں سے. اور جہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں آپ یہ کہیں کہ جی یہ کنٹونمنٹ کی جگہ ہے، یہ سٹی اے کی جگہ ہے، یہاں آپ کی اپروول نہیں ہوئی لہٰذا ہم اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جہاں ایک دفعہ مسجد بن جائے، جس عمارت کو مسجد کا نام دے دیا جائے پھر وہ قیامت کی صبح تک مسجد رہتی ہے. پھر آپ وہاں مدرسہ بھی نہیں بنا سکتے. اس کے اندر مدرسہ بن سکتا ہے، قرآن و سنت کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کا کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں مسجد ہے لہٰذا یہاں نمازیں نہیں ہوں گی، اذانیں نہیں ہوں گی، یہاں صرف اور قرآن اور حدیث پڑھایا جائے گا، یہ تو شریعت مصطفیٰ بھی اجازت نہیں دیتی. تو یاد رکھو کہ جس مقام پر جو مسجد بن گئی وہاں تو مدرسہ پھر سے نہیں بن سکتا، مدرسہ اس میں قائم ہو سکتا ہے. اور آپ یہاں ان کو خوش کرنے کے لیے مسجدوں کو شہید کر رہے ہو، یہ شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. غلامان مصطفیٰ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اللہ کا قرآن اجازت نہیں دیتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان اجازت نہیں دیتا. لہذا ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو بندے کے پتروں کی طرح کرو. کوئی اس طرح کا کام کرو کہ آج نور الدین زنگی کا نام لیا جا رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جا رہا ہے، کیوں؟ میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ یہ ہے اور رشتہ اسلام کا ہے، رشتہ کلمے کا ہے. جب انہوں نے دین کی پاسبانی کی، ناموس رسالت پر پہرا دیا، ختم نبوت کے محافظ بنائے، اللہ کی سرزمین پر انہوں نے مساجد قائم کی، مدارس قائم کیے، قرآن و سنت کی ترویج اور نشر و اشاعت کا کام کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کا کام اور ان کا کردار قیامت کی صبح تک باقی رکھا ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ مندر بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جانے اور ان کے بنانے والے بھی نیست و نابود ہو جانے. وہ ایک جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا، ٹھیک ہے جی، اس کا نام بھی باقی نہیں رہا. اس کے نام کی وہ موم بتیاں جلانے والی آنٹیاں چند ایک نکلتی ہیں، لیکن جب غازی ممتاز کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں جینا سکھا گیا. آج ہر بندہ بھلا وہ جہاد کی بات نہ کرتا ہو، دل کے اندر وہ جذبہ نہ رکھتا ہو، لیکن وہ یہ آرزو ضرور رکھتا ہے کہ کاش میں بھی کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرا جنازہ غازی ممتاز قادری جتنا بڑا ہو. اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، بات قربانی کی آ گئی ہے، یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. تو سنتیں صرف جو ہیں نا وہ قربانی کا گوشت کھا کر ہم نے زندہ نہیں کرنی ہے. حضور کی ناموس رسالت کی بات ہو،
حضور کی ختم نبوت کی بات ہو یا شاعر اسلام کی بات ہو، ٹھیک ہے جی، اسلام کے اندر جتنے شاعر ہیں نا ان کی حفاظت بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بندہ یہ کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام ہے، تو نہ یہ ہر اس بندے کا کام ہے جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ تو جتنا مولویوں کا کام ہے اتنا ہی آپ ہی کا کام، بھئی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا مصطفیٰ کریم کا، تو جب ہم کلمے کی بات آئے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ناموس رسالت کی بات آئے تو پھر مولوی آگے آئیں گے، ختم نبوت کی بات آئے تو مولوی آگے آئیں۔ اب شاعر اسلام کی بات آ گئی ہے۔ سلامتی کونسل نے اس فلم کی ریلیز ہونے کی پھر سے اجازت دی ہے، بھئی سنیما گھروں کو آباد کرو۔ میں نے کہا ہاں ہیں جو چونکہ یہود و ہنود کی اولاد، انہوں نے سنموں کو جو ہے وہ آباد کرنا ہے۔ ہم ہیں دین حنیف والے، ہم ہیں مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، لہذا ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جب بھی شاعر اسلام کی بات آئے تو پھر سینہ چوڑا کر کے ہم نے اس کی تحفظ کی بات کرنی ہے۔ نظام مصطفیٰ کی بات آئے تب بھی ہم نے پہرا دینا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی ہے اللہ رب العزت ان جذبوں کو سلامت رکھے، اور ختم نبوت، ناموس رسالت، شاعر اسلام اور نظام مصطفیٰ کی نہ صرف بات کرنے کی اللہ ہمت و توفیق دے بلکہ اس پر پہرا دینے کی بھی اللہ توفیق دے۔